السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ خالد محمود اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور سنائیں، سب ٹھیک ٹھاک؟ حالات وغیرہ وغیرہ اور سب کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ تو دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو بھی میرے زندگی کی کہانی کے بارے میں ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ 1960 میں میری پیدائش ہوئی تھی اور اس وقت میں 60 سال کا ہوں۔ تو جب میں نے ہوش سنبھالا تو گھر ایک نارمل گھر تھا اور میرے ماں باپ تھے اور دادا دادی اور پھوپھیاں چچے، یعنی پورا ایک خاندان تھا۔ تو میری پیدائش کے وقت ہی میرے والد صاحب نے ہجرت کی اور وہ بغداد چلے گئے، جہاں پہ وہ محنت مزدوری کرنے لگے۔ تو کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی، منجلے بھائی کو بھی بلا لیا، جن کا نام غلام الدین تھا۔ تو بعد میں وہ جاوید صاحب کے نام سے بہت مشہور ہیں، ابھی تک ہم لوگ ان کو جاوید انکل کہتے ہیں۔ گئے تو دونوں ساتھ تھے، لیکن جو ہے میرے والد صاحب، جیسا کہ میں کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل تھے۔ ایک تو وہ پیدائشی طور پر ڈپریشن کا شکار تھے، اور دوسرا وہ ان کو الکوہل وغیرہ کی بھی عادت ہو گئی۔ تو اس وجہ سے وہ کوئی خاص وہاں پہ کام نہ کر سکے۔ البتہ ان کے ایک دوست کے ذریعے میرے چچا جو تھے جاوید صاحب، ان کو بہت اچھی لائن مل گئی، یعنی مارکیٹنگ کی لائن۔ وہ سیلز مین بن گئے اور جو ہے نا، اس طرح ان کی بہت اچھی خاصی کمائی ہونے لگی۔ تو وہی ہر سال آتے تھے، ہمارے لیے نئے نئے تحفے لاتے تھے۔ بہت ہی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ یار جاوید انکل آ رہے ہیں۔ میرے لیے بھی وہ کھلونے لاتے تھے، جبکہ والد صاحب جو ہے وہ ایک دو بار آئے، لیکن وہ جو ہے نا، وہ اپنے دوستوں میں ہی زیادہ تر رہتے تھے۔ تو اس طرح میں بڑا ہونے لگا، لیکن اس کا ایک نقصان میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں سمجھا یہ جو گھر میں پیسہ آ رہا ہے، جو خوشحالی ہے، یہ یوں ہی قائم رہے گی۔ لیکن وہ جو خوشحالی تھی وہ مصنوعی تھی، اس لیے مصنوعی تھی کہ وہ میرے والد صاحب کی کمائی سے نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میرے چچا کی کمائی سے وہ خوشحالی آ رہی تھی۔ اس وجہ سے ہم خوشحال تھے۔ تو یہی بات جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر یہ بات بچپن میں میری سمجھ میں آ جاتی تو آج میں بھی ایک کامیاب انسان ہوتا۔ ظاہر ہے مجھے پتہ ہوتا بچپن میں ہی کہ بیٹا، تم نے جو کچھ کرنا ہے خود سے کرنا ہے، ورنہ تمہاری دال نہیں گلے گی اس دنیا کی کھچڑی میں۔ تو اس طرح دوستو میرا پڑھائی سے بھی دھیان ہٹ گیا، نئی نئی چیزیں ملتی تھیں، حالات بھی خوشحال تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری دادی صاحبہ نے مجھے میری ماں سے الگ کر کے مجھے پھوپھیوں کے حوالے کر دیا، جو مجھے بوتل والا دودھ پلاتی تھی، کیونکہ میرے 2 بہن بھائی مجھ سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ تو میری دادی کو خطرہ تھا کہ میری امی کا جو دودھ ہے وہ اس میں زہر ہے، یعنی کہ ہوتی بھی ہے۔ تو انہوں نے اسی لیے میرا ماں سے مجھے الگ کر دیا اور میری پھوپھیاں مجھے پالنے لگی۔ میں ایک ریالٹی کی زندگی سے تو بالکل الگ ہو ہی چکا تھا میں،
یعنی جو آدمی کی پرورش نارمل جب شروع سے ہی نہیں ہوتی تو اس سے اس کا جو ریئلٹی کے ساتھ ریئل ٹچ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو میرا ٹچ بھی ختم ہو گیا. مجھے پڑھائی میں ذہین تو تھا لیکن کبھی پڑھائی صحیح سے نہیں کی میں نے. ہمیشہ کھیل کود ادھر ادھر دوسری باتوں میں مصروف. کبھی پتنگیں بنا رہا ہوں تو کبھی پتنگیں اڑا رہا ہوں، کبھی لڑکوں کے ساتھ گلیوں میں کھیل رہا ہوں. یہ تھی میری زندگی کی شروعات. تو اور وہی وقت ہوتا ہے انسان کی زندگی کی بنیادی بننے کا. تو میری بنیادی جب ایسی بنی تو پھر اس کے بدلے میں میں آج پھر اس لیے یہاں پہ گھر میں ناکام بیٹھا ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو اپنے ماں باپ کے ذریعے ہی بڑا کرے. ماں باپ چاہے غریب ہوں چاہے جیسے بھی ہوں، اپنا ایک جب تک گھر نہ ہو الگ، دادا دادیوں سے الگ اور ہر چیز سے الگ، صرف گھر ہو اور ماں باپ ہوں، تو تب انسان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ نارمل ہوتی ہے. نارمل سے میرا مطلب ہے کہ وہ پھر ریئلٹی کے ساتھ اس کا جو ہے کنیکشن جو ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے. اور کنیکشن اچھا رہ جائے تو پھر زندگی اچھی بن جاتی ہے. تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگ پسند فرمائیں گے، اور اگر پسند فرمائیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ کچھ دنوں بعد میں اچھی ویڈیوز آنے والا ہوں. تو بیل بٹن جو ہوتا ہے سبسکرپشن کی جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں ساتھ میں جو ہے بیل بٹن ہوتا ہے، تو اس کو بھی نوٹیفیکیشن جس کے ذریعے آتی ہیں آپ کو وہ بھی دبا دیں تو میرے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی آج تک پہنچ جائے گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.